بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، اگر کسی عورت کے ساتھ نکاح کر دیا کپڑے کے بدلے میں، لیکن اس کپڑے کی بھی کوئی وصف بیان نہیں کی، نو تو وصف بھی بیان نہیں کی، نو بھی بیان نہیں کی، کچھ بھی بیان نہیں کیا، فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، تو ایسی صورت میں عورت کو مہر مثل ملے گا۔ لیکن اس صورت میں یہ بات جان لیجیے کہ کپڑے مختلف الجنس ہیں، کیونکہ ان کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں۔ عام سوتی کپڑا الگ مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاٹن کپڑے اور مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور قسم کے بہت سارے قسمیں بات ہے یہ سمجھ میں۔ تو گویا کہ ہر قسم الگ الگ جنس ہے، ہر قسم کیا ہے؟ الگ الگ جنس ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں اور میں آپ کو مہر میں کپڑا دوں گا، تو یہ مختلف الاجناس ہونے کی وجہ سے، کپڑا مختلف الجنس ہونے کی وجہ سے چونکہ متعین نہیں ہے، اس لیے یہ کپڑا لازم نہیں ہوگا بلکہ مہر مثل لازم آ جائے گا۔ ومعناه انه ذکر الثوب ولم يزد علیہ، صرف کپڑے کا ذکر کیا، اس کے علاوہ اور کچھ ذکر نہیں کیا، بس اتنا کہا میں کپڑا دوں گا۔ ووجهه، اس کی وجہ یہ ان هذه جہالت الجنس، اس لیے کہ یہ کپڑے کے اندر جو جہالت ہے یہ جہالت جنس ہے، جیسے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ہر کپڑا مختلف جنس کا شمار ہوتا ہے۔ لأن الثياب اجناس، اس لیے کہ کپڑے مختلف جنس ہوتے ہیں۔ ولو سمى جنسا بأن قال حربي تصح التسمية ويخير الزوج لما بينا، اگر جنس بتلا دیا، جنس سے مراد نوع ہے، نوع بتلا دی، بأن قال حربي، مثال کے طور پر حربی کپڑا ہوگا، تصح التسمیہ، تو اب اس صورت میں نام لے کر ذکر کرنا صحیح ہے۔ ویخیر الزوج، اور شوہر کو اب اختیار دیا جائے گا کہ وہی حربی کپڑا دیتا ہے یا اس کی قیمت دیتا ہے، دونوں صورتوں میں دونوں کا اختیار اس کے پاس ہے۔ حربی کپڑا تو اس لیے کہ اس کا نام لیا گیا ہے، قیمت اس لیے کہ حربی کپڑے میں سے جو متوسط ہے وہی لازم ہوگا، جو متوسط ہے وہ لازم ہوگا، اور توسط کا پتہ قیمت سے چلتا ہے، لہذا قیمت چاہے تو قیمت بھی دے سکتا ہے۔ وَقَذَا إِذَا بَالَغَ فِي وَصْفِ الثَّوْبِ، اس طرح اگر کسی نے کپڑے کے اندر اس کے اوصاف بیان کرتے کرتے بڑی مبالغہ امیزی کر دی، پھر بھی یہی حکم ہوگا، شوہر کو اختیار ہوگا وہی کپڑا دیتا ہے یا اسی قیمت دیتا ہے، فی ظاہر روایت، لأنها ليس من ذوات الامثال، اس لیے کہ کپڑا ذوات الامثال میں سے ہے ہی نہیں، لہذا جتنے بھی اوصاف اس کے بیان کر دیے جائے یہ کپڑا لازم نہیں ہوگا بلکہ اسے قیمت بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہی ہوگا، متوسط لازم ہوگا، اور توسط کا اعتبار قیمت کے ذریعے سے ہوتا ہے، لہذا قیمت بھی دے سکتا ہے۔ فی ظاہر روایت کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک دوسرا مسلک ایسا بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جب کپڑے کی اتنی مبالغہ امیزی کے ساتھ اوصاف بیان کر دی جائے تو پھر وہ متعین ہوگا اور شوہر کو اختیار نہیں ہوگا بلکہ وہی کپڑا دینا پڑے گا، جیسے کہ بیع السلم کے اندر اگر کپڑے کے اوصاف بیان کر دی جائے اور سلم کی تمام شرطیں پائی جائے تو پھر اس صورت میں وہی کپڑا لازم ہی ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ وَقَذَا اِذَا سَمَّى مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا وَسَمَّى جِنْسَهُ دُونَ صِفَتِهِ، اس طرح اگر کوئی کیلی چیز مہر مقرر کر دی، او موزوناً، یا کوئی وزنی چیز مہر مقرر کر دی، تو وزنی چیز ہوتی ہے اور اس طرح وزنی چیز ہوتی ہے، یہ دونوں ذوات الامثال ہوتی ہے، اس کی مثل پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وسمى جنسه دون صفتی، جنس بتلا دیا، صفت نہیں بتلائی، جنس بتلا دی، گندم ہو اور اس طرح کیا ہو بھائی، مکئی ہو، جو ہو، یہ چیزیں تو بتلا دی، لیکن پھر گندم کی بھی بہت سارے قسمیں ہیں، وہ نہ بتلائی، ان میں سے کوئی قسم نہیں بتلائی۔ وَإِن سَمَّى جِنْسَهُ وَصِفَتَهُ لَا يُخَيَّرُ، اچھا صرف جنس بتلا دیا، صفت نہیں بتلائی، تو شوہر کو اختیار ہے، چاہے تو متوسط دے دے چاہے تو اسے قیمت دے دے، متوسط دے دے چاہے تو اسے قیمت دے دے۔ وَإِن سَمَّى جِنْسَهُ وَصِفَتَهُ، اگر کوئی کیلی چیز مہر مقرر کر دی یا وزنی چیز مہر مقرر کر دی اور اس کا جنس بھی بتلایا، اس کی صفت بھی بتلائی، تو لا یخیر، ایسی صورت میں پھر شوہر کو اختیار نہیں ہوگا بلکہ جو متعین کر دیا ہے وہی دینا ہوگا، جس کا نام لیا ہے وہی دینا ہوگا،
قیمت کو یہاں نہیں دیکھیں گے، قیمت کو اب نہیں دیکھیں گے۔ لأن الموصوف منها يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا، اس لیے کہ ذوات الامثال میں سے جو چیز وصف کے ساتھ ذکر کر دی جائے، یثبت فی الذمہ، وہ ثابت فی الذمہ ہو جاتا ہے، ثبوتا صحیحا، اور یہ اس کا ثبوت فی الذمہ جو ہے یہ بالکل صحیح طرح ثابت ہونا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب جس چیز کو موصوف بالاوصاف کثیرہ کیا جائے اور وہ چیز ذوات الامثال میں سے ہو تو پھر انسان کے اوپر وہی چیز دینا ہی لازم ہو جاتی ہے، اور شرعاً اس کا ثبوت صحیح اور درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ فإذا تزوج مسلم على خمر او خنزیر فالنکاح جائز ولها مہر مثلها، ایک مسلمان نے کس عورت کے ساتھ نکاح کر دیا لیکن مہر جو مقرر کیا وہ شراب یا خنزیر، فالنکاح جائز، نکاح تو جائز ہے، ولها مہر مثلها، البتہ عورت کو شراب نہیں ملیں گی اور اس طرح خنزیر نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو مہر مثل دیا جائے گا۔ لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد فیصح النکاح ویلغو الشرط، اس لیے کہ لأن شرط قبول الخمر، شراب کو قبول کرنے کی جو شرط رکھی گئی ہے یہ شرط فاسد، یہ شرط فاسد ہے، فیصح النکاح ویلغو الشرط، لہذا نکاح تو صحیح ہوگا البتہ جو شرط ہے وہ لغو ہو جائے گا، کیونکہ پہلے بتلا دیا تھا نا بھائی کہ نکاح شروطی فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا بلکہ وہ شرطیں خود ختم ہو جاتی ہے، لغو ہو جاتی ہے۔ بخلاف البیع، بیع کے برخلاف کہ ایسی بیع باطل ہوتی ہے یا بیع فاسد ہوتی ہے، یعنی اگر ثمن کی جگہ پر شراب مقرر کر دی جائے یا خنزیر مقرر کر دی جائے تو ایسی صورت میں بیع کیا ہوتی ہے؟ فاسد ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ لیکن اگر یہی شراب اور اسی خنزیر کو مبیعہ بنا دیا جائے تو پھر بیع باطل ہوتی ہے، پھر بیع کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے، منعقد ہوتی نہیں۔ نکاح یہاں منعقد ہو جائے گا، نکاح صحیح ہوگا، لیکن بیع سری سے صحیح ہوگی ہی نہیں۔ کیوں؟ لأنہ یبطل بشروط الفاسدہ، اس لیے کہ بیع شروطی فاسدہ کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے، اور شراب کو ثمن مقرر کر دینا یہ شرط فاسد ہے، لہذا اس کی وجہ سے کیا ہے؟ بیع فاسد ہوگی۔ لیکن لن تصح التسمیہ، لیکن یہاں جو نام ذکر کے کہ شراب، نکاح اگرچہ صحیح ہے لیکن یہ جو نام لیا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لما ان المسمى لیس بمال فی حق المسلم، اس لیے کہ جس چیز کا نام لیا گیا ہے یہ مسلمان کے حق میں مال ہے ہی نہیں، تو جب نکاح بغیر مال کے ہوتا ہے تو پھر کیا لازم ہوتا ہے؟ مہر مثل لازم ہوتا ہے، وجب مہر المثل، لہذا مہر مثل واجب ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ وَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى هَذَا الدَّنِّ مِنَ الْخَلِّ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، ایک عورت کے ساتھ نکاح کر دیا اور مہر کیا مقرر کر دیا؟ مہر یہ مقرر کر دیا کہ یہ جو مٹکا ہے جس کے اندر سرکہ ہے یہی مٹکا آپ کا مہر۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے یہ، لیکن جب نکاح ہو گیا اور عورت کو یا لڑکی کو وہ مٹکا دے دیا گیا، عورت نے جیسے ہی مٹکے کا ڈھکن اٹھایا اور دیکھا فیدا ہوا خمرن، تو وہ کیا نکل آئی؟ اس کے اندر شراب تھی۔ فلہا مہر مثلہا، ایسی صورت میں بھی عورت کو مہر مثل دیا جائے گا عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک۔ وقال صاحبین فرماتے ہیں لہا مثل وزنہ خلا، کہ اس کو اس مٹکے جتنا سرقہ ملے گا۔ بتائیے سمجھ میں، اس لیے کہ سرقہ کیا ہے؟ ایک ذوات الامثال چیزوں میں سے ہیں، لہذا اس کی وزن کیا دے دیا جائے؟ اگر یہ شراب نکل آئے تو دوسری جگہ سے اتنا سرقہ خرید کر اس کو دے دیا جائے۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، کسی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر دیا، علی هذا العبد، غلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مہر ہوگا، یہ غلام مہر ہوگا۔ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ، عورت نے لڑکے کو دیکھا بڑا خوبصورت ہے، چلو یہ میرا غلام بن جائے گا۔ اب کیا ہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ وہ آزاد ہے۔ یجب مہر المثل،
اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ مہر مثل ہوگا. عند ابی حنیفہ و محمد طرفین کے نزدیک. وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف فرماتے ہیں تجب القیمہ، یہاں قیمت لازم ہوگی. لابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہو اتمعها مالا، شوہر نے عورت کو مال کا لالچ دیا. یہ غلام تمہیں دے رہا ہوں، یہ بڑا جو ہے نا کیا ہے، مالیت والا غلام ہے، مالیت والا غلام ہے، مہنگا غلام ہے. عورت کو یہ اس کا لالچ دیا. وعجز عن تسلیم ہی، اب یہ مال کی سپردگی سے کیا آ گیا؟ عاجز آ گیا. اور جب کوئی ایسی چیز مقرر کر دی جائے جس کی سپردگی سے پھر انسان عاجز آ جاتا ہے، ایسی صورت میں اس چیز کی قیمت دینی پڑتی ہے. فتجب قیمتہ او مثلہ ان کان من ذوات الامثال، یا تو قیمت دینی پڑے گی یا اس کی مثل دینی پڑے گی. ان کان من ذوات الامثال، اگر ذوات الامثال میں سے ہو قیمت دینی پڑے گی، اگر ذوات القیم میں سے ہو، اور مثل دینی پڑے گی اگر کیا ہو؟ ذوات الامثال میں سے ہو. اب غلام ذوات القیم ہے، ذوات الامثال میں سے نہیں ہے، لہذا اسے قیمت دینی پڑے گی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. کما اذا ہلک العبد المسمى قبل التسلیم، جیسے کہ جس غلام کو مہر مقرر کر دیا گیا ہے وہ غلام سپردگی سے پہلے مر جاتا ہے، تو پھر اس غلام کی قیمت دینی ہوتی ہے. کیا دینی ہوتی ہے؟ قیمت دینی ہوتی ہے. لہذا اگر یہ بندہ آزاد نکل آ جائے تو فرض کر لے کہ اگر یہ آزاد نہ ہوتا، یہ غلام ہوتا، تو یہ کتنے کے بکتا؟ اس کی قیمت کیا ہوتی؟ وہی قیمت اس عورت کو دے دی جائے. وابو حنیفہ یقول، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجتماعت الاشارۃ والتسمیہ فتعتبر الاشارہ. دیکھیں ایک اصول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کہ جہاں پر اذا اجتماعت الاشارۃ والتسمیہ فتعتبر الاشارہ، کہ جہاں تسمیہ اور اشارہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پھر تسمیہ نام کو نہیں دیکھیں گے، عبارت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اشارے کو دیکھیں گے. اس لیے کہ اشارہ ابلغ المعارف ہے، تمام معرفوں میں سب سے زیادہ بلیغ تر ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے مشاہدتاً کسی چیز کی تمییز دوسرے سے ہو جاتی ہے. ایک شخص کا نام لیا گیا، ہو سکتا ہے کہ اس نام کے 2-3 افراد ہو، اس نام کے 2-3 افراد ہو، عالم ہے لیکن معرفی کا اتنا بڑا ذریعہ نہیں بنتا. لیکن ایک شخص کا نام غلط لیا جائے لیکن اس کے اوپر ہاتھ رکھا جائے کہ یہ آدمی، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو وہ متعین ہو جائے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں نام لیا جائے اور جہاں اشارہ کیا جائے، اب نام میں اور اشارے میں دونوں میں تضاد ہو تو ترجیح کس کو دیں گے؟ اشارے کو دیں گے. لکونہا ابلغ فی المقصود، اس لیے کہ معرفت کروانے میں، تمیز و جدائی لانے میں اشارہ سب سے بلیغ تر ہے. وہ تعریف یعنی مقصود تعریف ہے. فکانہ تزوج علی خمر او حر، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس آدمی نے شراب مہر مقرر کر کے نکاح کیا ہے یا کسی آزاد کو مہر مقرر کر کے نکاح کیا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں کیا لازم آتا ہے؟ مہر مثل لازم آتا ہے. لہذا یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ مہر مثل لازم ہوگا. ومحمد یقول، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاصل ان المسمى اذا كان من جنس المشار الیہ يتعلق العقد بالمشار الیہ. جب نام اور اشارہ دونوں جمع ہو جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک تھا وہ آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ اشارے کا اعتبار ہوگا. امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ تسمیہ اور اشارہ یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اور جس کا نام لیا گیا ہے وہ، ان دونوں کا جنس ایک ہے یا الگ الگ ہے. ان دونوں کا جنس ایک ہے یا الگ الگ ہے. اگر دونوں کا جنس ایک ہے تو پھر عقد کا تعلق جو ہوگا وہ مشار الیہ کے ساتھ ہوگا، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا. اور اگر دونوں کا جنس ایک نہ ہو، مختلف الجنس ہو، تو مختلف الجنس کی صورت میں امام محمد رحمہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اب نام کا اعتبار کیا جائے گا، اشارے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. سمجھ گئے؟ جنس ایک ہونے کی صورت میں اشارے کا اعتبار ہے اور جنس مختلف ہونے کی صورت میں تسمیہ کا اعتبار. لأن المسمى موجود في المشار
ذاتاً والوصف یتبعہ، اس لیے کہ مسمى یہاں مشار کے اندر ذاتاً موجود ہے جبکہ وصف اس کا تابع ہی ہوتا ہے۔ وإن كان من خلاف جنسه، اگر مشار الیہ اور تسمیہ ان دونوں کا جنس الگ الگ ہے، یعنی جس کا نام لیا ہے اس کا جنس الگ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا اس کا جنس الگ، یتعلق بالمسمى، ایسی صورت میں پھر عقد کا تعلق مسمى کے ساتھ ہوگا، مشار الیہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن المسمى مثل للمشار الیہ وليس بتابع له، اس لیے کہ اس صورت میں مسمى جو ہوگا وہ مشار الیہ کا ہم مثل ہوگا، وليس بتابع له، اس کا تابع نہیں ہوگا۔ دیکھیں پہلی صورت میں جب مشار الیہ اور مسمى دونوں کا جنس ایک ہو تو پھر جو مشار الیہ ہے وہ حقیقت وہی ذات اور وہی ماہیت ہوگی، اور نام اور تسمیہ جو ہوگا یہ اس کے لیے وصف ہوگا۔ ایسی صورت میں پھر مشار الیہ کا اعتبار کیا جائے گا، اشارے کا اعتبار کیا جائے گا، نام کو وصف قرار دے کر اس کا تابع بنا دیا جائے گا، نام کو وصف قرار دے کر اس کا تابع بنا دیا جائے گا۔ لیکن جب جنس دونوں کے مختلف ہو، جب جنس دونوں کے کیا ہو مختلف ہو، تو اب اشارہ یعنی مشار الیہ اور مسمى دونوں ہم پلہ چیزیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ والتسمیۃ ابلغ فی التعریف، اب جب دونوں ہم پلہ ہو گئی تو اب ایک کو ترجیح دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ ترجیح دینا ہے۔ تو ترجیح کس کو دیں گے؟ اشاری کو دیں گے یا تسمیہ کو دیں گے؟ حضرت کا نظریہ یہ تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ اشارے کو ترجیح دیں گے۔ کس کو ترجیح دیں گے؟ کیونکہ وہ ابلغ فی المعارف ہے۔ یہ حضرت کیا کہتے ہیں؟ والتسمیۃ ابلغ فی التعریف من حیث انہا تعرف الماہیہ، کہ تسمیہ تعریف کے اندر بلیغ تر ہے۔ کیوں؟ من حیث انہا تعرف الماہیۃ، اس لیے کہ تسمیہ یہ ماہیت کے پہچان کروا دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ ماہیت بتلاتی ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے۔ والاشارہ تعرف الذات، جبکہ اشارہ ذات کو واضح کر دیتا ہے۔ تو ایک چیز ماہیت کو سامنے لے کر آتی ہے، دوسری چیز جو ہے نا وہ جسم کو سامنے لے کر آتی ہے۔ ذات سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ورنہ ذات اور ماہیت دونوں ایک چیز ہے، یہاں پر ذات سے جسم مراد ہے اور ماہیت سے اس کی حقیقت مراد ہے۔ الا ترى ان من اشترى فصا على انه یاقوت فاذا هو زجاج لا ينعقد العقد۔ دیکھیں ایک بات سمجھے یار، ماہیت اور ذات یہاں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ماہیت سے مراد کس چیز کی حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اور ذات سے یہاں پر مراد وہ جسم ہے۔ آپ اشارے کے ذریعے سے کسی چیز کا جسم بتا سکتے کہ یہ اس کا جسم ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ جسم ہے، لیکن اس کی حقیقت نہیں بتا سکتے کہ یہ حیوان ناطق ہے یا یہ کیا ہے، حیوان ساحل ہے یا نائق کیا ہے، یہ نہیں بتا سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ لیکن تسمیہ کے ذریعے سے اس کی حقیقت بتلائی جاتی ہے۔ تسمیہ کے ذریعے سے کیا بتلائی جاتی ہے؟ حقیقت بتلا دی جاتی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو تسمیہ کو ترجیح دیں گے۔ کس کو ترجیح دیں گے؟ تسمیہ کو ترجیح دیں گے۔ الا ترى، حضرت اس کے لیے ایک دلیل دیتے ہیں، الا ترى، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ان من اشترى فصا على انه یاقوت، کسی نے ایک نگینہ لے لیا یہ سمجھ کر کہ یہ کیا ہے؟ یاقوت ہے۔ فاذا هو زجاج، وہ کیا نکل آیا؟ شیشہ نکل آ گیا۔ لیکن عقد العقد، تو عقد سرے سے منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لاختلاف الجنس، اس لیے کہ یہ جنس مختلف ہے۔ زجاج الگ جنس ہے اور یاقوت الگ جنس ہے۔ ولو اشترى على انه یاقوت احمر، اگر کوئی چیز خریدی کہ یہ کیا ہے؟ یاقوت احمر ہے، سرخ یاقوت ہے، فاذا هو اخضر، وہ سرخ کے بجائے کیا نکل آیا؟ زرد نکل آیا، سمجھ، سبز نکل آ گیا۔ مثال کے طور پر ایک ڈبے کے اندر یاقوت بند ہے اور دکاندار کہہ رہا ہے کہ یہ میں اس کو بیچتا ہوں۔ سامنے والے نے کہا کہ بھئی رنگ کیسا ہے؟ رنگ کیسا؟ اس نے کہا بھئی رنگ جو ہے وہ سرخ ہے، اس نے لے لیا، لیکن جب ڈبہ کھولا تو اندر کیا نکل آیا؟ سبز رنگ کا یاقوت نکل آیا۔ ینعقد العقد، یہاں عقد منعقد ہو جائے گی، لاتحاد الجنس، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟
جنس دونوں کی ایک ہے، البتہ وصف کے اندر فرق آ گیا ہے۔ تو وصف کے اندر جب فرق ہوتا ہے تو نفس بے منعقد ہو جاتی ہے، البتہ سامنے والے آدمی کو اختیار ہوتا ہے، لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ وفی مسئلتنا العبد مع الحر جنس واحد، ہمارے اس مسئلے کے اندر غلام مع الحر آزاد کے ساتھ جنس واحد ایک ہی جنس ہے، ایک ہی جنس ہے۔ لقلت التفاوت فی المنافع، اس لیے کہ منافع کے اندر دونوں میں تفاوت بہت ہی کم ہے۔ بھائی جو کام ایک غلام کرتا ہے وہی کام کیا کرتا ہے؟ آزادی بھی کرتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ منافع دونوں کے ایک ہے۔ والخمر مع الخل جنسان، لیکن شراب اور سرکہ یہ دونوں الگ الگ جنس ہیں، دونوں الگ الگ کیا ہے؟ جنس ہے۔ تو دیکھیں جنس جب دونوں کا ایک ہو تو پھر مشار الیہ کا اعتبار ہوتا ہے، اور جب جنس دونوں کا مختلف ہو تو تسمیہ کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں خل سرکے کا نام لیا گیا ہے۔ کس کا نام لیا گیا ہے؟ وہاں لہذا سرکہ دیا جائے گا۔ لفحش التفاوت فی المقاصد، اس لیے کہ مقاصد کے اندر ان کا جو تفاوت ہے وہ بالکل واضح ہے۔ شراب کے مقاصد اور ہے، سرکے کے مقاصد اور ہے، جنس میں تفاوت ہے اور جنس مختلف ہے، لہذا یہاں جو نام لیا گیا ہے وہی لازم ہوگا، جو نام لیا گیا ہے وہی لازم ہوگا۔ نام کس کا لیا گیا تھا؟ اوپر والے مسئلے میں بھائی سرکے کا نام لیا گیا تھا، لہذا سرکہ لازم ہوگا۔ فَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَى هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ وَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرٌّ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْبَاقِي إِذَا سَابَ 10 دراهم عند أبي حنيفة، ایک آدمی نے کس عورت کے ساتھ نکاح کر دیا اور 2 غلام مہر مقرر کر دی، لیکن 2 غلاموں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ 2 بندے کیا ہوں گے تمہارے؟ مہر۔ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرٌّ، اب ٹھیک ہے وہ دونوں مہر تو قرار پا گئی، لیکن حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے نا وہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي، اب عورت کو صرف جو بچا ہوا غلام ہے وہی دیا جائے گا۔ جو بندہ آزاد نکل آیا وہ آزاد ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ اذا صاب 10 دراہم، جب بچے ہوئے غلام کی قیمت 10 دراہم ہو۔ بھائی 2 غلام کہا تھا کہ یہ 2 بندے تمہارے مہر ہوں گے، مہر مقرر کر دیا اور اس نے نکاح کر دیا، ایجاب و قبول ہو گئے، معاملہ ختم۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ بھائی ان دونوں میں سے ایک تو آزاد ہے، اس کو تو مہر بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ جو بچ گیا اب دیکھیں گے اس کی قیمت 10 دراہم ہے یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے۔ اگر 10 دراہم یا زیادہ ہے تو وہی مہر ہوگا۔ اب دوسرے بندے کے بدلے میں عورت کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، عورت کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر قیمت 10 دراہم سے کم ہے تو پھر 10 دراہم پورے کیے جائیں گے، 10 دراہم پورے کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر جو بچا ہوا غلام ہے اس کی قیمت 8 روپے ہے تو 2 روپے اور دینے پڑیں گے، یعنی وہ مسمى، اس لیے کہ وہ مسمى ہے۔ ووجوب المسمى، اور مسمى کا وجوب وان قل، اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو، یمنع وجوب مہر المثل، مہر مثل کے وجوب کے لیے وہ مانع بن جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ بھائی جب مسمى لازم ہے نا تو مسمى کے ساتھ ساتھ مہر مثل کو لازم نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں مسمى ایک غلام مسمى کا حصہ ہے، لہذا جب ایک غلام آپ نے یہاں مہر رکھ دیا تب اس کے ساتھ مہر مثل کو جمع نہیں کیا جا سکے گا، مہر مثل کو جمع نہیں کیا جا سکے گا۔ وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف فرماتے ہیں لہ العبد وقیمۃ الحر، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو ایک تو یہی غلام ملے گا، یہی تو ایک غلام ملے گا، اور دوسرا جو آزاد نکل آیا ہے اس آزاد کو آپ غلام فرض کر لیں، اس کی جتنی قیمت ہوگی وہی قیمت اس عورت کو دینی پڑے گی، گویا کہ ایک غلام اور ایک غلام کی قیمت۔ وقیمت الحر لو کان عبدا، اگر وہ غلام ہوتا تو اس آزاد کی قیمت کتنی ہوتی؟ اتنی قیمت اس عورت کو دے دی جائے۔ لأنہ اطمعها سلامت العبدین، اس لیے کہ کیا کیا؟ مرد نے عورت کو لالچ دیا کہ یہ دونوں صحیح سالم غلام ہے، آپ کو مہر میں مل جائیں گے،
لیکن بعد میں کیا نکل آیا؟ ایک غلام اور ایک آزاد نکل آیا۔ لہذا اب عورت کو ٹیسٹ پہنچا، اس ٹیسٹ کا ازالہ یہ ہوگا کہ اب کیا کرے؟ جو آزاد ہے اور اس کو غلام فرض کر لے، اس کو قیمت لگائے، جتنا قیمت اس کی بنتی ہے وہ اس عورت کو دے دی جائے۔ وعجز عن تسلیم احدہما فتجب قیمتہ، اب ان میں سے کسی ایک کی تسلیم اور سپردگی سے وہ عاجز آ گیا، لہذا جس کی سپردگی سے وہ عاجز آ گیا ہے اسی کی قیمت دینی ہوگی۔ جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا، ایک ایسی چیز مہر مقرر کر دی جائے جس کو بعد میں شوہر سپرد نہ کر سکے، ایسی چیز کی پھر قیمت دینی پڑتی ہے اگر ذوات القیم میں سے ہو، مثل دینی پڑتی ہے اگر کیا ہو؟ ذوات الامثال میں سے ہو۔ وقال محمد و روایت عن ابی حنیفہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کی روایت بھی ہے، لا العبد الباقی لا تمام مہر مثلها، جو بچہ وہ غلام ہے وہ دیا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بچہ وہ غلام کی قیمت کتنی ہے اور اس عورت کا مہر مثل کتنا ہے۔ بچے وہ غلام کی قیمت کتنی ہے اور اس عورت کا مہر مثل کتنا ہے۔ کہتے ہیں ان کا نہ مہر مثلیہ اکثر من قیمت العبد، اگر مہر مثل موجودہ غلام کی قیمت سے زیادہ ہے تو مہر مثل کو پورا کیا جائے گا، یعنی اضافی پیسے دے دیے جائیں گے۔ فرض کر لو کہ غلام کی قیمت 1000 روپے ہے اور اس عورت کا مہر جو ہے 1500 روپے ہے، ٹھیک ہے، تو 500 روپے اضافی دے گا۔ لأنهما لو كان حرين يجب تمام مہر مثل عنده، اس لیے کہ اگر یہ دونوں آزاد ہوتے تو ایسی صورت میں کیا دینا پڑتا؟ پورا مہر مثل دینا پڑتا، پورا مہر مثل دینا پڑتا۔ فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد إلى تمام مہر مثل، لہذا اس طرح اگر ایک غلام نکل آ جائے اور ایک آزاد نکل آ جائے تو ایسی صورت میں بھی غلام لازم ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ الی تمام مہر مثل، مہر مثل کو بھی پورا کر دیا جائے گا، مہر مثل کو بھی پورا کر دیا جائے گا۔ یہ بات ختم۔ وإذا فرق القاضی بین الزوجین فی النکاح الفاسد قبل الدخول فلا مہر لها، پہلے گزر چکا کہ نکاح فاسد کے اندر تفریق کرا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کرا دیا جاتا ہے، لیکن فیصلہ کون کرتا ہے؟ قاضی۔ کہ اذا فرق القاضی بین الزوجین فی النکاح الفاسد، جب قاضی میاں بیوی کے درمیان تفریق کرائے فی النکاح الفاسد، نکاح فاسد کے اندر، نکاح فاسد کیا ہے بھائی؟ منقوعۃ الغیر سے نکاح کرنا یا کسی عورت کے ساتھ اس کی عدت میں نکاح کر دینا، ٹھیک ہے، یہ نکاح فاسد، یا بغیر گواہوں کے نکاح کر دینا نکاح فاسد ہے۔ ایسی صورت میں قاضی تفریق کرائے گا قبل الدخول، دخول سے پہلے اگر تفریق کرا دی فلا مہر لها، تو عورت کو کوئی مہر نہیں ملے گا۔ لأن المہر فیہ لا یجب بمجرد العقد، اس لیے نکاح فاسد میں محض عقد کی وجہ سے مہر لازم نہیں ہوتا، لفسادی، اس لیے کہ عقد تو فاسد ہے۔ وإنما یجب باستفاء منافع البضع، جب تک وہ بضع سے منافع نہ اٹھائے اس وقت تک مرد کے اوپر کوئی بھی مہر لازم نہیں ہوتا۔ اور چونکہ یہاں طلاق قبل الدخول ہے، بضع کے منافع شوہر نے اٹھائی نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی مہر نہیں ہوگا۔ وقضا بعد الخلوہ، یہی حکم خلوت کے بعد بھی ہے کہ اگر خلوت تو ہوئی ہو لیکن واقعی طور پر مباشرت نہیں ہوئی تو بھی نہیں ہے، مہر نہیں۔ لأن الخلوۃ فیہ لا یثبت بها التمکن فلا تقام مقام الوطی، اس لیے کہ اس میں جو خلوت ہے لا یثبت بها التمکن، اس خلوت کے ذریعے سے مباشرت کے اوپر قدرت حاصل نہیں ہوتی، فلا تقام مقام الوطی، اس لیے یہ وطی کا قائم مقام نہیں بنے گا۔ بھائی نکاح صحیح کے اندر خلوت صحیحہ یہ مباشرت کی قائم مقام ہوتی ہے اور اس کے بعد پورا مہر لازم ہوتا ہے، لیکن نکاح فاسد کے اندر اس قسم کی خلوت یہ کیا ہے بھائی؟ مباشرت کی قائم مقام نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نکاح فاسد ہے، ہو سکتا ہے کہ بھائی ایمان رکاوٹ بن